ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گفتار نیوز چینل۔ گفتار نیوز چینل میں آپ کو ایک اہم خبر دکھا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے جو پیٹرول اور ڈیزل مہنگی ہو گئی تھی، اس کے بعد سندھ کے اندر کافی بے روزگاری ہو گئی تھی۔ تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ اندھا ڈرائیور ہے اور اچانک سامنے آ گیا، مہنگی ہو گئی تھی اور اس کے بعد کافی جو ٹرک وغیرہ لوڈر گاڑیاں تھیں وہ بالکل کاروبار ٹھپ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ جیسے ہی 2 دن پہلے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اس کے بعد کاروباری لوگوں نے اپنی گاڑیاں نکالی ہیں اور کاروبار میں توسیع کر دی ہے۔ ٹرکوں کے ذریعے جو کاروبار ہوتا ہے، کراچی، پشاور، ملتان، اسلام آباد اور مختلف ملکوں میں روڈز کے راستے جو کاروبار ہوتا ہے، جس میں پیاز ہے، آلو ہے اور اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہے، چینی اور جو روزمرہ کے استعمال میں چیزیں آتی ہیں، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک یہ ٹرکوں کے ذریعے جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے ابھی تک جو ہے مارکیٹ میں گھی اور کھانے کی اشیاء پہ व्यापारी جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی کمی نہیں کی اور ابھی تک وہ جو مہنگائی ہے وہ برقرار ہے۔ گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے کہ ان پہ کنٹرول کرے اور جو مہنگائی ہو گئی تھی اس مہنگائی کو نیچے لے کے آئے، اور غریب لوگ جو ہیں، دیہڑی دار لوگ، وہ سخت پریشان ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ روڈ پہ یہ ایسی گاڑیاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے حادثات وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ اچانک تیز اسپیڈ والی گاڑیوں کے سامنے آتی، یہ اس میں جو ہے بھوسا ہے اور یہ مختلف طریقوں سے گاڑیاں چلاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور یہ سامنے جو ہے یہ ٹول ٹیکس آ رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر ایک گاڑی سے کراچی تک میرے خیال میں لاڑکانہ اور کراچی تک 7 جگہوں پر ٹول ٹیکس دینی پڑتی ہے، جس کو اگر کہیں کہ یہ غنڈہ گردی ہے تو یہ غنڈہ گردی کا ایک طریقہ ہے اور مختلف لوگوں کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں کہ یہ لوگ بھتہ، یہ ایک قسم کا بھتہ ہے، اور روڈوں کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ وہی بیکار کسی نہ کام کے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہر 30 کلومیٹر پر یہ غنڈہ ٹیکس کا جو ہے وہ دکان کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ ان کے گنڈا جو لوگ ہوتے ہیں اسلحے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرکوں، گاڑیوں، بسوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ بتا لیتے ہیں۔ اس پہ گورنمنٹ پاکستان کو اور بالخصوص سندھ کی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے۔